زندگی میں نا سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہم کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ مشکل مرحلے آ گئے، اور وہ غلطیاں ہم جانے نہ جانے میں انجانے میں کرتے ہیں، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر غلط کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور کہتی چلوں کہ ہر چیز کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں بہت چھپا کے رکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بہت پرسنل ہوتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں آپ کے سائے کو بھی پتہ نہیں لگنی چاہیے، یا آپ کو اپنے آپ کو تو پتہ ہے، کچھ بہت قریبی لوگوں سے بھی چھپانی پڑتی ہیں، چاہے وہ آپ کے کتنے قریبی عزیز دوست رشتہ دار یا کوئی بھی قریبی رشتہ ہو۔ لیکن ایسی کون سی باتیں ہیں، وہ باتیں آج آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آپ لوگوں کے ساتھ 5 ایسی چیزیں شیئر کروں گی جو آپ لوگوں نے چھپا کے رکھنی ہے، اور یقین کیجئے یہ راز اگر آپ کو راز رکھنے آ گئے نا تو آپ زندگی میں انشاءاللہ کامیاب خاتون کہلائیں گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا، آپ لوگوں نے مجھے اتنا دعائیں اتنا پیار آپ لوگوں نے دیا۔ بس ابھی بھی تھوڑے سے موسمی اثرات ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ریکور ہو جائیں گے۔ تو چلیں جناب آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو پہلے تھوڑی سی گائیڈ کر دوں، یا سمجھ لیں گے تھوڑی سی میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کر لوں کہ میرا کام ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی چیز شیئر کرنا ہوتا ہے، وہ اچھے ایکسپیرینسز شیئر کرنا ہوتا ہے جو میرے اپنے ساتھ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کچھ ہلکی پھلکی سی عبادات کے بارے میں جو میں خود کرتی ہوں اور جن سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، اور میرا مقصد صدقہ جاریہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ کریں، آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ الحمدللہ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے استغفار کے حوالے سے، سورہ بقرہ کے حوالے سے، یا کچھ دعائیں جو میں نے شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی چینل پہ میرے موجود ہیں، تو آپ لوگوں کا اتنا اچھا فیڈ بیک آتا ہے، اتنا اچھا رسپانس آتا ہے، الحمدللہ جیسے مجھے فائدہ ہوا آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوا۔ لیکن اب پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے، اسی میں سے وہ پوائنٹ نمبر 1 نکالتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آپ کی عبادات ہوتی ہیں نا، یہ بہت ویسے پرسنل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے خاص طور پہ میں بتاؤں تہجد کے حوالے سے، تہجد ایک بڑی پیاری بڑی خوبصورت عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم شو آف کرنے کے لیے کسی کو یہ بتائیں جی میں اتنی تہجد گزار ہوں، میری تو تہجد بھی نہیں جو ہے وہ کبھی چھوٹتی، اور میں نماز کی بہت پابند ہوں، یا میرے تو اذکار مجھے کرنے ہیں اس وقت اور وہ میں نے کرنے ہی ہیں، تو میں تو کسی کو ٹائم نہیں دیتی دکھاوے کے لیے، تو یہ چیز جو شو آف کرنا ہوتی ہے نا، دیکھیں اس سے نا ایک تو اثر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا لوگ آپ کو کس طرح سے جج کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا۔ ہاں آپ اچھی بات کے لیے کسی کو ضرور بتائیں، آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ ضرور بتائیں۔ اچھا یہ میں نے کس طرح سے بات میرے ذہن میں ہی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے ساتھ وہ میں شیئر کرتی ہوں۔ پچھلے دنوں میرے ایک قریبی عزیز ہیں، خیر بہت قریبی بھی نہیں ہے لیکن ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی میں اب یہ ججمنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی میں بڑی بیمار تھی پچھلے دنوں، بس طبیعت خراب تھی، تو میری ایک فلاں جو ہے نا وہ عزیزہ آئیں میرے پاس تیمارداری کے لیے، پتہ نہیں بیٹھ کے تسبیح پہ کیا پڑھتی رہیں کہ اچھی خاصی میری طبیعت ٹھیک ہوتے ہوتے نا ان کے جانے کے بعد خراب ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر نا بات آتی ہے جج کرنے کی، کیا پتہ وہ ان کے اچھے کے لیے پڑھ رہی ہو، کیا پتہ وہ ان کی شفا یابی صحت یابی کے لیے پڑھ رہی ہو، کیا پتہ وہ محض اپنے لیے پڑھ رہی ہو۔ عادت ہوتی ہے نا، اب میرے آپ نے اکثر ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا تسبیح کاؤنٹر ہوتا ہے، میں تسبیح کر رہی ہوتی ہوں، لیکن میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جب میں کسی محفل میں جاؤں تو پھر میرا کاؤنٹر میرے ہاتھ میں نہ ہو، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ لوگ آپ کو کس طرح سے جج کریں، کوئی آپ کو کہے گا شو آف کر رہے ہیں، کوئی آپ کو کہے گا پتہ نہیں جی ہم پہ ہی کچھ پڑھ کے پھونک رہے ہیں، کیونکہ فی زمانہ جو ہے نا لوگوں سے بچ کے چلنا بڑا مشکل ہے، اور وہ کہتے ہیں نا آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، انسان کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے، اور لوگ آپ کو پتہ نہیں کس طرح سے جج کرتے ہیں، کوئی آپ کی نیت نہیں جانتا، اس لیے آپ خلوص دل خلوص نیت کے ساتھ اپنی تسبیحات اپنے اذکار اپنی عبادات ضرور کیجیے، لیکن کوشش کریں کہ لوگوں سے ان کو تھوڑا سا چھپا کے ہی رکھیں۔ چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے جناب کہ اپنی انکم اور اپنی سیونگز یا اپنے فائنانسز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لوگوں سے چھپا کے رکھیں۔ ابھی کل کا ہی واقعہ ہے، کل پرسوں آئی تھنک بہت زیادہ وائرل ہوا ہے کہ ایبٹ آباد کے ایک ڈاکٹر کو اس کی اپنی دوست نے قتل کر دیا، استغفر اللہ اس میں یہی کہہ سکتی ہوں، اور محض گولڈ کی خاطر۔ پتہ ہے خواتین کو کیا عادت ہوتی ہے، سم ٹائمز نا کوئی بات کر رہا تھا تو ہم بیٹھے جی بڑے شیخی میں بتا دیتے ہیں میرے پاس تو اتنا سونا ہے، میرے پاس تو اتنی سیونگ ہوئی ہے، اور میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے، مت بتائیں۔ یہ چیزیں نا آج کل جان کی دشمن بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو لوگ یہ کہیں گے، دیکھیں حسد نظر یہ چیزیں تو برحق ہے، ٹھیک ہے، حسد آپ کو نہیں پتا کوئی آپ کی بات سن رہا ہے وہ کتنا حاسد ہو اندر سے آپ کے لیے، یا اس کی
کس قسم کی نظر ہو آپ کی چیز پہ، یہ ایک الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے. اس پہ تو آلریڈی بہت بات کر چکی ہوں. لیکن آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے. مت بتائیں کسی کو کہ آپ کے پاس کتنی سیونگ ہے، مت بتائیں آپ کی کتنی ارننگ ہے، اور مت بتائیں جناب کہ آپ کے پاس کتنا گولڈ ہے، کیونکہ گولڈ اس وقت بہت ایکسپینسو چیز ہے. آپ کسی کو بتائیں گے تو لا محالہ کسی نہ کسی کی کہیں نہ کہیں جا کے نا انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے. دیکھیے میں اکثر ایک بات کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے گھر میں میڈ رکھی، کام والی رکھی، تو وہ یہ پیسے چوری کر لیے، یہ چیز چوری کر لی. دیکھیں دو چیزیں، ایک تو کوئی انڈر پریولیج بندہ ہے، اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے، آپ اس کے سامنے شو کر رہے ہیں، تو انسان ہے نا اس کی نیت خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے. آپ اپنی چیز کی حفاظت خود کیجیے. میرے پاس الحمدللہ ہر وقت ہیلپر موجود ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہ ہو، اور ڈفرینٹ میں چینج بھی کرتی ہوں، ظاہر ہے میں ڈفرینٹ سٹیز میں جاتی ہوں، مجھے اعتبار کرنا پڑتا ہے، لیکن میری خود کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی چیز کی حفاظت خود کروں. آپ کسی کے سامنے چیز رکھ دیں گے، آپ کسی کو بیٹھ کے خود بتائیں گے، تو دیکھیں انسان ہے، اس کی نیت خراب ہوتی تو نہیں آپ کو پتہ لگے گا. اس لیے یہ باتیں، یہ چیزیں ہمیشہ اپنی چھپا کے رکھیں، اپنے حد تک رکھیں. ضروری نہیں ہے ہر ایک کو بتانا کہ میں نے. اچھا پھر خواتین میں ایک اور عادت ہوتی ہے نا، چلیں اپنا تو گولڈ ہے سو ہے، وہ جی میں نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا بنا کے رکھا ہوا ہے، بیٹی ہوگی ابھی 2 سال کی، تو بتانا شروع ہو جائیں گی میں نے اتنا بنا کے رکھا ہوا ہے، اتنا بنا کے رکھا ہوا ہے. کیوں لوگوں کی نظروں میں آپ لے کے آ رہی ہیں؟ اپنی چیز مت لے کے آئیں. اچھا جی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، لیکن یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. آواز تھوڑی سی آج کل میری ڈل ہوئی ہے، اس کے لیے معذرت. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ آپ کے آپس میں تعلقات، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، یا آپ کے گھر میں کوئی اختلافات، یا آپ کے کوئی فائنینشیل ایشوز جو آپ کے ہسبینڈ فیس کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کسی کو مت بتائیں. دیکھیں یقین کیجیے یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کے لیے پردہ دار ہوتی ہے اس حوالے سے. ظاہر ہے آپ اس کا گھر چلا رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی کوئی ویکنیس ہے کسی حوالے سے بھی ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، مت بتائیں کسی کو. کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے حالات بدلتے کچھ پتہ نہیں لگتا، لیکن لوگوں کے جو طنز اور مذاق ہوتے ہیں نا یہ ساری زندگی کے لیے رہ جاتے ہیں. یا اگر کوئی آپ پہ ذرا سا احسان کر دے گا نا تو وہ احسان جتانا کبھی نہیں بھولے گا. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو اپنے اینڈ تک حل کرنے کی کوشش کریں، کہ جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ معاملات حل کریں. اگر نہیں ہو سکتے وہ ایک الگ سینیریو ہے، اس میں آپ اپنے کسی قریبی کو جو آپ کو لگتا ہے آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کر کے انہیں بہتر کر سکتا ہے، اس کو ضرور انٹرفیئر کیجئے، اسے بتائیے. لیکن جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ مذاق اڑانے والے ہیں، جن کا مقصد محض گوسپ کرنا ہے یا بیٹھ کے مزے لینا ہے، اور لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر نا ہر انسان کو اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر ہے. میں اکثر کہتی ہوں فیملی ولاگنگ کیوں اتنی زیادہ اس وقت عروج پہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سے زیادہ نا ہم جو ساتھ والی دیوار ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں. تو فیملی ولاگرز کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو یہی دکھا رہے ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بڑے مزے لے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی فلانے کی اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس کی بیوی کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں، اس کے آپس میں ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں. تو ہم لوگ یہ چیزیں دیکھنے میں معذرت کے ساتھ بہت انٹرسٹڈ ہیں من حیث القوم، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو نا خدا را لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ کیجیے. آپ کے گھر کے جو بھی پریشانیاں، جو بھی حالات ہیں وہ اپنے تک ہی رکھیں. اچھا جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی بڑی ضروری بات ہے، بظاہر تو چھوٹی سی بات لگتی ہے اور ہم لوگ نا یہ بھی انجانے میں کر جاتے ہیں. دیکھیں اپنے خواب اور اپنی روحانی کیفیات بھی کسی کے ساتھ مت شیئر کیجیے. خوابوں کے بارے میں تو یہ میں نے بہت بچپن میں یہ بات سنی تھی کہ آپ کو جو خواب آئے وہ آپ کسی بہت ایسے انسان کے ساتھ شیئر کیجیے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو، ادروائز شیئر مت کیجیے، ٹھیک ہے. اور برے خواب کے بارے میں تو کہتے ہیں اسے تو شیئر ہی نہ کریں آپ، ٹھیک ہے. اچھا خواب بھی آپ اس کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے ساتھ بہت مخلص ہو. اور بعض دفعہ نا خواب میں ہمیں کچھ ایسے اشارے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کی بھی افادیت مجھے ایسا لگتا ہے آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے نا تو وہ کم ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے خواب بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے انٹل اینڈ انلیس کوئی آپ کا بہت مخلص ہے. اور اس مخلص میں کون آ سکتا ہے؟ آپ کے پیرنٹس آ سکتے ہیں، یا آپ کا بہت اچھا لائف پارٹنر آ سکتا ہے. تو بس اس کے علاوہ اپنے خواب بھی کسی کے ساتھ مت شیئر کریں. ایک چیز اور بتاؤں، یہ خواب صرف بند آنکھوں کے لیے نہیں ہے، جاگتی آنکھوں میں بنا کچھ خواب آپ نے دیکھے ہوتے ہیں وہ بھی ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں. ہاں ان گولز کو، ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن لوگوں کو نہ بتائیں. اپنی کامیابی جو ہوتی ہے نا وہ خود بول دیتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی کوشش جو ہے نا وہ آپ ضرور جاری رکھیں، لیکن لوگوں کو نہ بتائیں آپ کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں. چلتے ہیں جی لاسٹ پوائنٹ کی طرف. لاسٹ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل وہی بات ہے جو کہ نظر بد کے حوالے سے یا حسد کے حوالے سے. دیکھیں ابھی ریسنٹلی 3-4 دن پہلے، آپ لوگ کہیں گے آج میں نے بہت زیادہ ایگزامپلس دے دی، تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی رہا کہ بہت سی باتیں نا میرے ذہن میں جمع ہوئی تھی، اور میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کے ساتھ آج میں ان کو اپنی ویڈیو کی صورت میں شیئر کروں گی. پیاری مریم بہت پیاری ایک ہماری یوٹیوبر تھی، ٹک ٹاکر تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا وہ پریگننٹ تھیں اور ان کے
माशाल्लाह 2 बेटे हुए। देखिए जो प्रेगनेंसीज़ होती है ना, बड़े पुरानी बुज़ुर्ग ख़वातीन जो होती हैं वो हमेशा कहा करती थी कि ये मत बताओ, ये भी छुपाओ, और ये तो दीन में भी है कि आप मत बताएं, मत डिस्क्लोज़ करें। ये जो हम बेबी शावर के नाम पे और उसके नाम पे आके सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे बता रही होती हैं ख़वातीन, तो ये भी नज़र की बहुत बड़ी वजह होती है। इवन अपनी फैमिली में भी ना आपने नहीं बताना, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आप किसी के साथ मत शेयर करें। और अगर किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किया तो इसमें भी बुरा बनाने वाली बात नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे जो इस बात को बड़ा माइंड करते हैं कि जी हमें बताया नहीं था, हालांकि ये तो आपके दीन, आपके मज़हब ने भी आपको कहा है कि आप मत बताएं किसी को, ठीक है। कम से कम 3 महीने आप इसको बात को छुपा कर रखें, अपने तक महदूद रखें। उसके बाद आप ज़रूर बताएं अपने लव्ड वंस को, जो आपके करीबी हैं, आपके अजीज़ हैं, तब आप उनके साथ शेयर कीजिए, लेकिन उससे पहले मत बताइए। तो क्योंकि देखें इंसान की नेमतों को ना छुपा के रखने का कहा गया, इसकी वजह यही है कि नेमतों पे नज़र लगती है। सो बस जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों के साथ मैंने जो चीज़ें शेयर की, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होंगी। और आवाज़ को आपको मेरे थोड़े दिन इसी तरह से मुझे लगता है बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब गला जो है ना वो ठीक होते होते थोड़ा टाइम लगा। इतने फ्रेश लीमू थे और मेरा ना इनको देख कर दिल करा था कि मैं लीमू की अच्छी सी स्कंजबीन बना के पी लूँ, लेकिन वही बात कि जनाब गला इजाज़त नहीं दे रहा। तो बस आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और बहुत शुक्रिया जनाब आप सब लोगों का जो मुझे इतना प्यार और इतनी दुआएं देते हैं। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं इसी तरह से चाहिए, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।